اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا آپ مل کر اپنے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و داتا حضور احمد مجتبیٰ پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں۔ پڑھے صلی اللہ علی نبی الامہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ شعبان المعظم کا یہ ماہ چل رہا ہے اور عنقریب اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو 14 شعبان یعنی 15ویں شب عطا فرمائے گا، جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گناہگار امت کے لیے دعا بھی فرمائی اور قبرستان بھی گئے اور فرمایا، اے عائشہ، اللہ تبارک و تعالی اس شب میں آسمانی دنیا پر اپنی قدرت کے مطابق نزول فرماتا ہے اور طلوع غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی مغرب سے لے کر فجر کی اذان یعنی فجر کا وقت شروع ہونے تک اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کی رزق کو کشادہ کر دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی شفا چاہنے والا، اور یہاں تک کہ حتیٰ کہ فجر کا وقت طلوع ہو جاتا ہے۔ تربیت یہ تھی کہ اس رات میں قبرستان جایا جائے، اس رات میں مغفرت کی دعا مانگی جائے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کی جائے اور اللہ کے حضور توبہ کیا جائے۔ اور بعض میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ماہ شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا شعبان کے روزے بھی فرض ہو گئے؟ تو حضور نے فرمایا، نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عمل کو اس لیے نہیں کیا کہ حضور کو ضرورت تھی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کی اصلاح کی خاطر اس عمل کو کر کے بتایا اور احساس دلایا کہ بندے کا عمل جو وہ پورے سال کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور پھر کس کی زندگی کتنی ہوگی، کتنا کس کو رزق دیا جائے گا، کون مرے گا، کون جیے گا، کون پیدا ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی 15ویں شعبان کو یا 14 شعبان کی 15ویں شعبان کی رات میں اس بات کو فرشتوں کو درج کرواتا ہے، نوٹ کرواتا ہے۔ یعنی کہ ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا رزق بڑھنا یا گھٹنا، حادثات، بیماریاں، شفا، یہ ساری چیزیں اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیصلہ فرماتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے دار رہوں،
میری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے پیش ہو، نہ کہ میرے گناہ۔ اس لیے کہا کہ رات سے جب یہ صفحہ شروع ہوگا 15ویں شعبان کو، آئندہ سال اللہ زندگی دے یا موت دے، مگر جب یہ پیش ہوگا تو میں اس وقت عبادت گزار ہوں گا اور میں روزے داروں میں ہوں گا، اور جب اختتام پہ آئے گا تب بھی میں روزے دار رہوں گا۔ تو میرا شروع بھی روزہ ہوگا، میرا آخر بھی روزہ ہوگا۔ یہ کیوں فرمایا؟ امت کی اصلاح کے لیے۔ اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فرمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہمارا مقصد صرف کھانا پکانا، کمانا اور زندگی کو جیسے تیسے گزارنا، شان و شوکت کے ساتھ گزارنا، اللہ تللو میں گزارنا، بے فکری میں گزارنا، بے جا گزارنا، اس کے علاوہ اپنی خواہشات نفس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ہم گزارنا بہتر سمجھتے ہیں۔ پر زندگی کا ہمارے مقصد یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے اپنا نظام و ضبط بنا رکھا ہے، بلکہ نظام اللہ نے ہمارے لیے فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انسانوں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جناتوں کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔ تو ہماری تخلیق کا مقصد ہی عبادت تھا، ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا، اللہ کا ذکر کرنا تھا، اس کے محبوب کی اتباع کرنی تھی۔ مگر ہمارا مقصد اب ضرورت ہے، اور جو ضرورت ہے وہ مقصد ہے۔ مقصد کا ضرورت بن جانا یہ ہم کو خسارے میں ڈالتا ہے، اور ضرورت کا مقصد بن جانا یہ ہم کو دنیا سے رغبت دلاتا ہے، دنیا سے محبت دلاتا ہے۔ ہمارا مقصد تھا اللہ کی عبادت کرنا، ہماری ضرورت تھی پیسہ کمانا۔ پیسہ انسان کی ضرورت ہے، اگر اس کے پاس ہے تو جو بھی چیز چاہے گا وہ خریدے گا، خرید کر کھا لے گا اور کھا کر پیٹ بھر لے گا۔ تو پیسہ ہماری ضرورت ہے، مگر مقصد کیا ہے؟ الا لیعبدون، اللہ کی عبادت کرنا، یہ مقصد ہے۔ پر اب کیا ہو گیا؟ چاہے وہ رمضان کے 5 دن ہو طاق راتیں شب قدر والی، یا شب بارات کی یہ 14ویں شعبان ہو، یا اس کے علاوہ جو بھی خاص موقع آتے ہیں، یہ اب ہماری ضرورت بن گئی ہے۔ مقصد دولت ہو گیا ہے اور ضرورت عبادت ہو گئی ہے۔ اگرچہ کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں چل رہا، کوئی بیمار ہے، اب چلو مسجد میں ابا کے لیے دعا کریں گے، اب چلو مسجد میں بیٹے کے لیے دعا کروائیں گے، اب چلو مسجد میں بیمار کے لیے دعا کروائیں گے، امام صاحب کو بولیں گے شفا کی دعا کر دیں۔ امام صاحب کی دعا کرنے کا اتنا اثر ہو نہ ہو جتنا اولاد خود اگر دل سے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر دے، کیونکہ وہ جتنا مخلص ہو کر وہ دعا کرے گا اتنا مخلص ہو کر کوئی اور دعا نہیں کرے گا۔ جو دل سے دعا اس کے نکلے گی، اتنی دل کی گہرائیوں سے اور اس طرف سے دعا کسی اور کی زبان سے نہیں نکلے گی۔ تو مقصد تھا اللہ کی عبادت، ضرورت تھی دولت، مگر آج ضرورت ہماری بن گئی ہے عبادت، ہماری جو ضرورت ہے وہ بن گئی ہے اللہ کی عبادت کا کرنا۔ اب ہمیں ضرورت پڑی، چلو اب ضرورت پڑی، چلو ضرورت پوری ہو گئی، ٹھیک ہے عید بقرعید پڑھ لیں گے، ضرورت پوری ہو گئی، اب صرف جمعے کی پڑھیں گے۔ تو ضرورت جب انسان کی پوری ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کو فراموش کر دیتا ہے، پھر حی علی الصلاح کی آواز آئے یا حی علی الفلاح کی آواز آئے، عالم مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کے بات بولے یا راستے چلتے ہوئے کوئی دین کی بات بولے یا جلسے جلوس اگر ہوں وہاں دین کی بات بولی جائے تو کان سے جوئیں بھی نہیں رینگتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد ہمارا دولت ہے اور عبادت اب ضرورت ہے۔ تو جو بھی اس فلسفے پہ چلے گا وہ اپنی دنیا بھلے ہی بنا لے مگر اپنی آخرت برباد کر بیٹھے گا۔ ہمارے پاس اگر آج دولت آ جاتی ہے، اور دیکھیں صرف ہماری آپ کی بات نہیں ہے، جس کے پاس بھی دولت آئی، چاہے وہ قارون ہو، فرعون ہو، نمرود ہو یا دور حاضر ہو، جس کے پاس بھی دولت آ گئی وہ عیش پرست ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس گاڑی بھی ہونا چاہیے،
اچھی بلڈنگ بھی ہونا چاہیے، اس کے لیٹرنگ میں اچھا ماربل ٹائلز بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس شاور بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس چلنے کے لیے مخمل والے جوتے بھی ہونے چاہیے، اچھے بہترین کوٹ پینٹ ہونے چاہیے، اچھا لباس ہونا چاہیے، جب وہ گلی سے نکلے تو 10 آدمی سلام کرنے والے، یعنی اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے اسے جو کرنا پڑے گا وہ کرے گا۔ تو انسان کے پاس اس وقت جب آ جاتا ہے، اور نوجوان کے پاس خدا نخواستہ کہیں آ جائے، باپ مر گیا، دولت ہاتھ آ گئی، اب رنگ بازی میں پہلے تو کم تھا، مثالیں اپنے اطراف میں بہت زیادہ ہیں۔ اپنی گوالٹولی میں دیکھ لیں، باپ کے مرنے کے بعد دولت جہاں ہاتھ آئی پھر دیکھیے رنگ بازی۔ اب تک اس کے پاس اسکوٹی کی اوقات نہیں تھی، کیوں؟ باپ بہت سوچ سمجھ کے خرچ کروا رہا تھا، مگر اب کیوں نکال رہا ہے؟ R15 نکال رہا ہے، تو کون سی کار نکال رہا ہے، تو کون سی کار نکال رہا ہے، کیوں؟ اسٹیٹس مینٹین کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد چلو اللہ نے حسن دیا ہے، حسن کے ساتھ اس نے یہ بھی لیا، مگر دکھانے کے لیے جتنا پیسہ، جتنا روپیہ، جو چیز عورت کے لیے تھا، میک اپ کرنا، خوبصورت لگنا، اسمارٹ لگنا، اب لوگ لڑکوں میں آ گیا۔ جیل لگوائیں گے، بہترین کٹنگ کروائیں گے، اچھا جو کنارے پہ، روڈ کے کناروں پہ جو بار بار بیٹھتے ہیں بال بنانے والے، ان سے نہیں بنوائیں گے، اب جاوید حبیب کیا کٹوائیں گے، کیوں؟ 800-900 روپے دے کر کے بڑا اٹھلا قسم کا بال بناتا ہے۔ ایک بات بتا رہا ہوں، یعنی کہ اس کو اب یہ سب بہت کیڑے مکوڑے لگنے لگے، اب وہ بہت اپنے آپ کو اسٹیٹس اتنا اچھا مینٹین کیا۔ یہ کس لیے کر رہا ہے؟ تاکہ دنیاوی لوگوں کو دکھایا جائے، خواہ وہ اپنے محبوب کو دکھائے، محبوبہ کو دکھائے، یا وہ واٹس ایپ پہ کوئی، یا پھر یوٹیوب پہ وہ کوئی شارٹ ویڈیو بنائے۔ تو ان چیزوں میں دکھانے کے لیے، کرنے کے لیے وہ اپنی چیزوں کو مینٹین کرتا ہے۔ جو چیز عورت کے لیے تھا خوبصورت لگنا، وہ آپ مرد و لڑکوں نے اپنے لیے مینٹین کر لیا۔ تو بتائیں کیا اس دولت کا آ جانا ہمارے پاس میں، وہ کسی بھی طرح سے آئے، اور اس کے بعد اس کو اس طرح سے برباد کرنا، کیا اسلام نے ہمیں یہ سکھایا تھا؟ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم دعویٰ تو بھرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی امت ہے اور رسول اللہ کے کردار کو اپناتے ہیں، رسول اللہ کے کردار میں ان کا کردار یا ان کے صحابہ کا کردار کہاں ایسا تھا؟ کیونکہ حضور نے تو فرمایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، وہی جماعت جنت میں جائے گی۔ اب اسٹیٹس مینٹین کرنے والوں یا اپنے مال کو اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والوں، اب یہ بتا دیں کہ رسول اللہ کے کس صحابی نے اپنے اوپر اتنا مینٹیننس میں اتنا خرچہ کیا ہو؟ کسی صحابہ سے ملتا ہے؟ کسی بھی صحابیہ سے ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کو راضی کرنے میں گزارا، اور ہم نے اپنی زندگی کو سامنے والے کو اچھا دکھانے میں گزارا۔ مگر اب بات صحابہ کی آئی تو حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں حضرت عثمان غنی سے زیادہ دولت مند اور حضرت عثمان غنی سے زیادہ خوبصورت شخص کوئی دیکھا ہی نہیں۔ عثمان غنی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں دیکھا اور ان سے زیادہ دولت مند نہیں دیکھا۔ اگر آج کے دور میں اگر اتنی دولت کسی کو مل جاتی، اتنی دولت اگر کسی کے پاس ہوتی، تب تو وہ کسی کو منہ ہی نہیں لگاتا۔ مگر اتنی دولت ہونے کے بعد بھی، اچھا ہمارے پاس قطعی تعلق کے بھی راستے بہت ہیں، پیسے آنے کے بعد اپنے رشتہ داروں کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنے غریب رشتہ دار اگر ہوتے ان کو بھی بھول جاتے ہیں، ماں باپ اگر ضرورت مند ہے تو ان سے علاج کی، یعنی کہ ماں باپ پرانے گھر میں رہیں گے اور لڑکا جو ہے وہ بلڈنگ اور فلیٹ لے کر کے رہے گا، اس لیے کہ ماں باپ اب جب کھانستے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے یا کسی بھی وجہ سے۔ تو آپ دیکھیں اکثر کر گھر کا یہ حال ہے، دو بیٹے اگر دو جگہ اپنا اسٹیٹس مینٹین کر رہے ہیں تو ایک طرف یا تو ماں چلی جائے گی یا ایک طرف باپ چلا جائے گا، یا کہیں گے ایسا ہے کہ دونوں جگہ میں دونوں کو الگ الگ نہیں رکھے، پرانے گھر میں رکھا جائے۔ تو یہ چیزیں انسان کو برباد اور تباہ کرتی ہے۔ مگر حضرت عثمان غنی اپنے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، وہ اپنی دولت کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ بھی کرتے تھے، وہ سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ خود دوسرے صحابی رسول کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں انہوں نے بہت اچھے سے بتایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دین کی بات کی اور دین میں خرچ کرنے کی بات کی، عثمان غنی ہمیشہ آگے رہے۔ جس چیز کو خریدنا چاہا حضرت عثمان غنی، جنت البقیع کا جو اتنا بڑا قبرستان دیکھتے ہیں، یہ حضرت عثمان غنی نے خرید کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ ایک کنواں جس کے بارے میں ہم آپ سنتے ہیں کہ پانی کھارا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی میں کلی کیا۔ وہ ایک شخص تھا
جس نے کہا کہ میں اس کنویں کو نہیں بیچوں گا، کیونکہ پورے علاقے میں وہی ایک کنواں تھا جو میٹھا پانی دیتا تھا، مگر وہ کہتا تھا میں اسے بیچوں گا۔ حضور نے کہا میں خرید لوں گا۔ تو حضرت عثمان غنی نے اس کنویں کو خرید کر حضور کو ہبہ کر دیا، جس کا پانی آج بھی پیا جاتا ہے۔ ایک پورا باغ خرید کر حضور کے نام سے دے دیا، جس باغ کا ٹرسٹ اور پیسہ آج بھی حضرت عثمان غنی کے نام پہ جمع ہوتا ہے۔ تو یہ نیکیاں انہوں نے کی جو آج تک جاری ہے، مگر آج ہم دیکھیں ہمارا حال کیا ہے۔ ہمارا حال کچھ ایسا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار قبرستان گیا اور میں نے قبرستان کے مردوں سے پوچھا، وہ قبر والوں بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ تو آواز آتی ہے، اے علی ہمارے جسم پھٹ گئے، ہمارے کفن پرانے ہو گئے، ہم نے اللہ کے عذابات نے ہمیں پوری طرح سے گھیر لیا، اور اسی عذاب میں ہم لگے ہیں کہ جو ہم نے دنیا میں کیا، دنیا میں جمع کیا، دنیا میں بنایا، وہ دولت تو آج وہ اولادیں خرچ کر رہی ہے، مگر اس کا حساب اور اس کی سختیاں آج تک ہم برداشت کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں کہ ہمارے چاہنے والوں کا کیا حال ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ جو تمہارے جس جگہ تو بیٹھا کرتا تھا آج وہاں کوئی اور بیٹھتا ہے، جہاں تو بیٹھا کرتا تھا آج وہاں کوئی اور بیٹھتا ہے، تمہارے بچے بھی اب تمہیں یاد نہیں کرتے، تمہاری بیوی نے بھی اب دوسرا نکاح کر لیا ہے، جس دنیا سے تم نے دل لگایا تھا اب وہ دنیا تمہیں بھول چکی ہے، اب وہ دنیا تمہیں یاد نہیں رکھتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں یاد کیا ہی اسی کو جاتا ہے کہ جس نے اللہ کو یاد کیا تھا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ اس کا ذکر دنیا میں بھی کرواتا رہتا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہ والوں کی زندگی دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا، تابعین کرام کا، تبع تابعین کرام کا، اولیاء کرام کا، یا اس کے علاوہ وہ شخص جس نے اس مسجد کی تعمیر کرائی ہوگی، بھلے اس کے نام سے مسجد نہ ہو مگر آج اس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب اس کو مل رہا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مسجد بنا کر تعمیر کر دی۔ اب یہ مسجد جب تک یہاں نماز پڑھی جائے گی لوگوں کو بھی ثواب ملے گا، اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ مسجد کلو والی ہوگی، جو مسجد کسی کے نام سے بنائی گئی، نام سے منسوب ہے اور لوگ اس کو جانتے تھے اور اس کی کہانیاں چلتی ہیں، تو جب وہ ایسا نیک عمل کر جاتا ہے تو اللہ اس کی زندگی میں اس کی نیکیوں کو لوگوں کو بتاتا رہتا ہے اور لوگ اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے لیے کام کیا، دین کے لیے کام کیا، رسول اللہ کے لیے کام کیا، تو قیامت تک اس کا نام چلتا رہے گا، بھلے وہ اللہ کے ولی نہ ہو، عام انسان۔ اسی مسئلے پر کبھی مولانا مراد علی ہوا کرتے تھے، کبھی کچوچا کے خانقاہ کے سجادہ نشین نے کبھی اس پر نماز پڑھایا۔ جاتے جاتے جتنی کمیٹی آتی ہے، ہر کمیٹی چاہے وہ نئی ہو پرانی ہو، اس بات کا ذکر ضرور کرتی ہے کہ یہاں جب میں آیا تھا، میں نے ذمہ داری سنبھالی تھی تو فلاں صاحب اس مسجد میں تھے، تو ان کے چرچے قیامت تک ہوتے رہیں گے کہ جو بھی آئے گا وہ جانے گا یہ یہاں امامت کیا، یہ یہاں امامت کیا، انہوں نے ایسا کام کیا، انہوں نے۔ تو انسان زندگی میں نیک عمل کرے یا برا، اس کو یاد کیا جاتا ہے، مگر برا اگر اس نے کیا تو اس کو گناہوں سے یاد کیا جائے گا جو اس کے عذاب کا سبب بنے گی، مگر اگر نیک عمل کیا تو یہی عمل اس کے لیے قیامت تک نیکیاں اور اس کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ تو دنیا والے حضرت علی نے فرمایا وہ سارے تمہیں بھول گئے، اس وجہ سے کہ تم نے دنیا میں دنیا سے دل لگا لیا، تم نے رب سے دل نہیں لگایا۔ خواہ کہ تم نے اگر دل تم نے اللہ اور اس کے رسول سے لگایا ہوتا تو آج تمہاری حالت ایسی نہ ہوتی، بلکہ تمہاری حالت اللہ والوں میں ہوتی اور پھر اللہ تمہارا ذکر دنیا میں کراتا۔ ہم اپنی نماز، اپنی عبادت پہ ناز کرتے ہیں۔ نمازیں وہ نماز کہ جس نماز میں خضوع ہو اور خشوع ہو، عاجزی ہو۔ نماز پڑھنے جمعہ کا دن ہو، ہر مسلمان چاہتا ہے جمعے کی نماز پڑھے، ہر مسلمان ہر مومن چاہتا ہے عیدین کی نماز پڑھے۔ بہت ایسے ہیں جو پانچوں وقت کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مگر اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ بے نمازی کی آپ یہ نہیں بتایا، بے نمازی کے تو حالات ہی برے ہیں۔
بے نمازی کے حالات ہی برے ہیں، تو جو برے ہیں ان کے بارے میں بول کے فائدہ نہیں۔ نمازی فویل للمصلین ہم عن صلاتہم ساہون، ان نمازیوں کے لیے کہ جو نماز کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، نماز کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، کس کو؟ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، یا اس میں بھی اسٹیٹس مینٹین کرتے ہیں کہ لوگ مجھے نمازی اور متقی کہیں، اور دنیا والے کہہ بھی دیتے جمعہ 4 دن نہیں ہوا نماز پڑھتے، اور دیکھ لو دنیا پر کی باتیں۔ تو اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو نماز پڑھتے تو ہیں مگر نماز میں ان کے خضوع اور خشوع نہیں ہوتا، بلکہ نماز میں ان کے ریاکاری ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے، اور شیطان بڑی باریک چال چلتا ہے۔ شیطان اتنی باریک چال چلتا ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کر دیا، اور ہماری سارے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہم نے نماز میں اگر ذرا سا اس بات کو خیال کیا، جیسے باہر نکلے، اچھا ایک چیز اور ہے کہ خدا نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے وقت میں اگر ذریعے سے کسی کو ٹھوکر لگ جائے آگے آنے میں یا پیچھے آنے میں، نماز سے نکلنے میں، دکھائی نہیں دیتا تمہیں، یہ حالت ہوتی ہے۔ دیکھ کے چلا کرو، اللہ جانے کہاں نگاہ رکھتے ہو، کہاں دیکھتے، کدھر چلتے ہو، دیکھو فلاں، اپنی نماز کا ہوش نہیں، کون کس کے آگے سے نکلا جا رہا ہے وہ اس پہ کمنٹ پاس کر رہا ہے۔ اپنی نماز ایسے، نماز سجدے کی جگہ پہ دیکھی جاتی ہے، مگر کیا ہے، ایسے دیکھیں گے، گھڑی دیکھیں گے، بغل والے کو دیکھیں، نہیں سر گھمائیں گے، یوں 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 آگے پیچھے آگے چلتی رہے گی۔ یہ نماز نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ دھوکے بازی ہے، اور یہ دھوکہ کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسی نمازیں، ایسی عبادت پرانے کپڑوں کی طرح اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بوشیدہ کپڑوں کی طرح اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اللہ فرمائے گا جب مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ سوچے اس دن کیا حال ہوگا۔ جو پڑھتے نہیں ان کا تو بہت برا حال ہونے والا ہے، مگر جو دکھا کر پڑھتا، اللہ فرماتا ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو نمازوں کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی ذمہ داری ہم نبھاتے ہیں، تو ہمارے حالات ایسے ہونا چاہیے کہ گویا ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ نہ تصور ہو سکے تو یہ گمان ضرور ہونا چاہیے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ حالت ہوگی تو انشاءاللہ نمازیں بھی اچھی ہوں گی، اور اگرچہ یہ حالات نہیں ہو پائے تو افسوس کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، وقت کی پابندی تو کر رہے ہیں، مگر خضوع اور خشوع ہمارے دلوں میں نہیں آ پایا۔ اور جب تک کسی بندے میں اخلاص، خلوص بہت بڑی نعمت ہے، خلوص، اخلاص بہت بڑی نعمت ہے، کہ جس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، جس کے اندر خلوص نہیں ہوتا، جس کے اندر عاجزی نہیں ہوتی، پھر وہ بندہ کتنوں نیک عمل کر لے اس کا عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بڑوں سے محبت، چھوٹوں سے شفقت، اپنی عمر والوں سے پیار، یہ چیزیں ضروری ہے۔ اور اگر جو یہ نہیں کرتا تو وہ اپنا ٹھکانہ، اخلاص بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، جو اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ گناہ کرنے کے بعد ہم جانتے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری، آپ اپنی ذمہ داری جانتے ہیں، میں اپنی ذمہ داری، ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری جانتا ہے، مگر اپنی ذمہ داری جاننے کے بعد بھی اپنی ذمہ داری کو وہ نہ نبھائے، اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کرے، تو سمجھ لے اس کا قلب مردہ ہے، اس کا ضمیر مردہ ہے۔ پھر لاکھ عبادت کرے، اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ضمیر کا زندہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو گیا، اس سے غلطی ہو گئی، اس کو اس کی ذمہ داری میں اگرچہ احساس ہو گیا، تو مانے اس کا ضمیر زندہ ہے۔ اور اگرچہ ذمہ داری کا احساس نہ ہو، وہ گناہ کرنے کے بعد ہو، غلطی ہونے کے بعد ہو، یا نیکی کرنے کے بعد ہو، اور اس کو اس چیز پر احساس نہ ہو، تو سمجھ لے کہ وہ اللہ کی طرف سے اس کو لعنت میں مبتلا ہے۔ تو اس لیے احساس گناہ، احساس ذمہ داری، احساس نیکی، ہر چیز جو احساس سے جڑی ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، اور بندے کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہمارے والدین جو انتقال کر گئے، اب یہ بات شب برات کے تعلق سے بتا رہا ہوں 2 منٹ، تو کیا ہم ان کے نام سے ایصال ثواب کر سکتے؟ بہتوں کا عقیدہ نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے، تو جو نہیں کرتے وہ نہ کرے، ان کے وہاں والدین وہ محروم ہوں گے، کیونکہ مردے کو اس وقت نہ کھانا پہنچتا ہے نہ کچھ پہنچتا ہے۔ اگرچہ مردے کو قبر میں جانے کے بعد سب سے زیادہ ضرورت اگر کسی چیز کی ہوتی ہے تو وہ اس کو ایصال ثواب، یعنی کہ اس کو نیکیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر وہ آپ 10، 20، 30، 40واں کی صورت میں پہنچائیں، وہ آپ کی ذمہ داری، مگر مردے کو کیا چاہیے؟ اس کو نیکی چاہیے، کیونکہ اس وقت جو اس پر عذاب ہو رہے ہیں، اگر اس کو آپ نیکیاں پہنچاتے تو اس کے عذابات میں کمی ہوتی ہے، اور جتنی آپ تاخیر کریں گے وہ اتنے دن عذاب میں مبتلا رہے گا۔
ہے نا. تو اور جتنی جلدی اس کو نیکیاں پہنچیں گی وہ اتنا زیادہ کامیاب ہوگا. تو ہم اپنے والدین کی کامیابی چاہتے ہیں, خسارہ وہ ہماری ذمہ داری میں ہے. تو اللہ کے محبوب سے پوچھا اگر ہمارے والدین اگر انتقال کر جائیں تو کیا ہم ان کے نام سے کچھ کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں, ان کے لیے دعا کیا کرو. پھر فرمایا ہاں, ان کے لیے دعائے استغفار کیا کرو. پھر فرمایا ان کا وعدہ پورا کیا کرو, اگر انہوں نے کسی چیز کا وعدہ کیا تھا, وصیت کی تھی, تو اس کو پورا کرو. فرمایا پھر ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو, یعنی کہ اگر باپ کے رشتہ دار ہے, چچا ہے, تو اس کے ساتھ میں حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. اور اگرچہ ماں کی طرف جاؤ تو ماموں, خالہ, نانی یہ تمہارے ماں کی طرف سے ہیں, تو ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرو. پانچواں فرمایا اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ تعظیم اور ادب کے ساتھ پیش آؤ. یہ 5 چیزیں اللہ کے محبوب نے فرمائی, جس میں 2 چیزیں ایک جیسی فرمائی. ایک فرمایا ان کے لیے دعا کرو, اور پھر فرمایا ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرو. تبھی کہتے ہیں نا رب اغفر لی ولی والدیہ, اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما, وللمؤمنین, اور تمام مومنین کی, وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو یہ اللہ کے محبوب, یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا, ہمیں طریقہ بتایا. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمیں طریقہ نہیں بتایا, بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کا طریقہ کے ساتھ دعا بھی فرمائی, اور یہ دعا قیامت تک ان کی امت کے لیے ہے, قیامت تک کے لیے. بس ہمیں اس دعا کو پکڑنا ہے کہ جس دعا کو اللہ کے محبوب نے کیا, اور اللہ نے خود فرمایا اے محبوب یہ دعا کیا کرے. دعا کیا فرمائی؟ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کہا کرو وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, اے اللہ تو میری مغفرت فرما, تو ہم پر رحم فرما, اور اے مولا تو نہ رحم فرمائے گا تو کون رحم فرمائے گا. پھر فرمایا رب اغفر وتب علی انک انت التواب الرحیم, اے اللہ ہمیں بخش دے, ہماری توبہ قبول فرما لے, بے شک تو توبہ کو قبول فرمانے والا ہے, اگر تو نہ کہو توبہ قبول فرمائے گا تو کون فرمائے گا. تو یہ اللہ کے محبوب کو اللہ نے طریقے بتائے ہیں. اب جو چاہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے, اللہ اس کو گناہوں کو بخشے, تو وہ اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے, وہ احساس پیدا کرے, وہ نیکیوں کا اخلاص پیدا کرے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے, اگرچہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے, ورنہ جینا انسان کو ہے اور جی کر چلے جانا ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.